الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام احباب کو سلامت رکھے، آمین. عزیز کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی فراوانی عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، صرف یوں ہی نہیں کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کی ہدایت کے لیے، درست راہ پر چلنے کے لیے کوئی کتاب نازل نہ کی ہو. ایسا نہیں ہے، کیونکہ کچھ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر. ایک وہ ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی عقل سے سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ درست بات ہے اور اپنی عقل سے اس پر عمل کر لیتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کئی بار عقل کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوا کرتی ہے. جیسے ایک بات سمجھیں، کپڑا اچھا پہننا ہے، صاف ستھرا پہننا ہے یا میلا کچیلا پہننا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کہنے والے کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. عقل خود کہتی ہے کہ نہیں بھائی صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے، باہر نکلوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. کھانے کی بات آتی ہے کہ کھانا کھانا ہے تو بدبودار کھانا کھانا یا خوشبودار، تو کوئی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو جانچنے کے لیے. اس کے لیے کافی ہے کہ ہماری عقل، ہماری ناک بھی ہمارا ساتھ دے دیتی ہے کہ یہ کھانا کھانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے. تو ان باتوں کے لیے ہمیں کسی کتاب کی یا کسی اصول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو ہماری عقل ہماری رہنمائی کر دیتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں عقل کافی نہیں ہوتی ہے، جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی کنڈکٹ، کسی طریقے کی، کسی کتاب کی، کسی اصول کی جو ہمیں سمجھا دے کہ ہاں یہ طریقہ اختیار کر لو تو تم درست راہ پر آ جاؤ گے. جب ایک مسلمان ہے وہ اپنے لیے سب سے بہتر جو تلاشتا ہے کہ ہر ایک راہ پر اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، قدم قدم اس کو درستگی پر لانے کے لیے، اگر اس کی فکر بھی بہکے تو فکر کو درست کرنے کے لیے ایک کتاب اللہ تعالی نے نازل کی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ قرآن مجید. درست راہ قرآن عظیم کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ تو یہ سوچتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کو اللہ نے عطا کی ہے اور یہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. جناب ایسا نہیں ہے. قرآن جو ہے یہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، جو اس سے چاہے اپنا حصہ لے لے. اور ایک بات کلیئر کرتا چلوں، بسا اوقات ہم نے یہ تصور دیا ہے کہ قرآن جو ہے نا جیسے کوئی سائنس کی کتاب ہے. ہم ہر بات کو قرآن سے، ہر سائنسی بات کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں، کیونکہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اس میں ہدایت تلاش کریں ہم لوگ. سائنس کے معاملات اس میں تلاش نہیں کرنے ہیں. ہاں یہ ہے کہ تمام علوم اس کے اندر ہیں، جس کی جتنی عقل ہو وہ اتنا لیتا جائے. کیونکہ سائنس کے معاملات کا تو یہ معاملہ ہے کہ آج کوئی بات ایکسپٹ ہو گئی ہے، ایک وقت گزرے گا، کوئی زمانہ گزرے گا، پھر اسے رد کر دیا جائے گا، کوئی نئی تھیوری آ جائے گی. تو جو زبردستی کی مغز ماری کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا ہم لوگ، اس سے یہ ہوگا کہ ایک وقت ہم نے بیان دے دیا کہ قرآن سے یہ بات ثابت، ہماری عقل سے سمجھ نہیں پائی تھی. فی الحال ہم نے کوئی ایک ریسرچ پڑھ لی تھی، ہم نے کہہ دیا، پھر زمانے کے بعد میں وہ تھیوری بدل گئی، اس کے علاوہ کچھ اور آ گیا اور ہماری تحریر ان کے سامنے آئی. پھر لوگ کیا کہیں گے کہ قرآن ثابت کر رہے تھے تو بدل گئی، قرآن میں ایرر آ گیا. نہیں جناب، قرآن سائنس کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اسے تلاش ہے. سب سے پہلے قرآن کو آپ کو یہ تلاشنا ہوگا کہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہاں کنیکٹ کرتا ہے، اللہ سے کہاں جوڑتا ہے، اور یہی راہ ہدایت ہے. کیوں قرآن کے متعلق کیا کہا قرآن نے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں
شک کی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت۔ ٹھیک ہے، قرآن ہدایت کی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت رکھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی آیت، ایک بھی حرف قرآن میں ایسا نہیں رکھا جس کے اندر کچھ نہ کچھ شک ہو جائے، کچھ ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رکھا ہے بے عیب، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بے عیب، اللہ تعالیٰ خود اپنی باتوں کے اندر بے عیب، جیسے وہ بے عیب ہے اس کا کلام، اس کی گفتار بھی بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات اٹل ہے تو قرآن مجید بھی اٹل ہے، لیکن قرآن کے جب نزول قرآن کی بات کی تو کیا کہا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کے مہینے میں جب قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، درست راہ تراشنا ہے تو ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے ہوگی۔ اگر آپ کہیں کہ قرآن ہی کیوں، باقی کتابیں کیوں نہیں؟ آسمان سے تو اور بھی کتابیں نازل ہوئی تھی نا، صحیفے حضرت ابراہیم پر بھی نازل ہوئے ہیں، کئی انبیاء پر صحف نازل ہوئے تھے، تو پھر توریت، زبور، انجیل، یہ کتابیں بھی تو نازل ہوئی، پھر ان کا معاملہ کیوں ڈسکس نہیں ہوتا؟ یہ آج ہدایت کے لیے کافی کیوں نہیں ہے؟ قرآن مجید ہی کیوں کافی ہے؟ باقی کتابوں کا ذکر کریں تو جناب جو کتابیں پہلے آئی تھیں ان کے علماء نے ان کو بدل بھی تو دیا ہے نا۔ توریت وہ تو آج کسی کے ہاتھ میں موجود ہی نہیں، وہ تو کب کی غائب ہو چکی ہے۔ زبور کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی کے ہاتھ میں موجود نہیں، وہ بھی بدل چکی ہے۔ اور انجیل کی، بائبل کی بات کریں تو اس کے 4 سے 5 نسخے موجود ہیں، تو کس نسخے کی بات مانی جائے؟ کاپیز اتنی ہو گئی ہیں، اس کاپی کی بات مانیں اچھا ٹھیک ہے یہ صحیح، تو دوسری کی بات مانیں وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تو جب بات شک میں مبتلا ہو گیا مسئلہ سارا، تو پھر وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں رہے گی۔ ہدایت کے لیے کافی کیا ہے؟ جس کے متعلق 1400 سال پہلے جو دعویٰ ہوا تھا وہی دعویٰ آج تک باقی رہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کے مقابلے کے اندر کوئی ایک صورت بھی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے مددگاریوں کو، اپنے حواریوں کو، اللہ کو چھوڑ کر کوئی آ جائے۔ آج تک یہ دعویٰ باقی ہے قرآن پر، جتنے کھڑے ہوئے قرآن کے مقابل یہ دعوے کرنے والے، ان میں تو اکثر لوگ ایمان بھی لا چکے تھے۔ اور یاد رکھیں قرآن جو پیش کیا گیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور والوں کے سامنے ایک کتاب پیش نہیں کی گئی تھی، وہاں تو یہ تھا کہ جب جادوگروں کا مسئلہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ دیا گیا کہ ایک لاٹھی ہے، آپ کا عصا ہے، زمین پر پھینکے وہ اژدہا بن جاتا ہے اور تمام کے جادو کا یکبار نکل جاتا ہے، کیونکہ ضرورت اس وقت یہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت حکمت و دانائی کا مسئلہ تھا، اس وقت حکمت و دانائی کا مسئلہ تھا، شفا یابی کے مسئلے زیادہ چل رہے تھے، طبیب بڑے کمال کے ہوا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی معجزہ عطا کر کے دیا، جیسے ہاتھ لگائیں تو مادر زاد اندر ٹھیک ہو جائے، کوڑی ٹھیک ہو جائے، مردے زندہ کر لیں۔ لیکن جب بات آقا کریم کی آئی تو اس وقت زبانوں پر دعوے تھے لوگوں کے، علم کے دعوے تھے لوگوں کے، ان کا دعویٰ تھا عالموں کا کہ ان کے مقابلے کے اندر دنیا کے اندر کوئی بولنے میں مہارت نہیں رکھتا، ان سے ان کی فصاحت و بلاغت پر چرچے تھے، لکھنا زیادہ نہیں جانتے تھے وہ لوگ، لیکن ذہن کمال کے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوا کرتی تھی، انہیں ہزاروں اشعار یاد ہوا کرتے تھے، اتنے کمال کے ذہن۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا نا آقا کریم کو تو ایسی ہی کتاب دے کر بھیجا، کیا علم کے مقابلے کی بات ہے تو معجزہ بھی علم کا ہونا چاہیے تھے، اور جس کی توڑ نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر جب حضور کلام کرتے تھے نا، جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ پہلے ہی کہہ دیا کرتے تھے نہیں کانوں میں انگلیاں ڈال لینا، اتنی خوبصورت گفتگو ہوتی ہے تو کہیں نہ ایسا ہو کہ اس کا سحر تمہارے کانوں میں اتر جائے۔ لیکن کیا کریں، جب بولنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام ہو
نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے، لیکن حرف جب وہ میٹھی آواز سے کانوں میں گرتے ہیں نا، وہ جب آتے ہیں نا کانوں میں، خود بخود دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے۔ یہ قرآن مجید آج تک اس میں شک مبتلا نہیں ہوا، کوئی نہیں کہہ سکتا اس کے اندر کوئی شک کی بات ہے۔ اس وجہ سے ہدایت کا مسئلہ کہاں کے ٹھہرا؟ اسی کتاب پر جس کا مقابلہ نہ ہو سکتا ہو، جس کے اندر ایک غلطی بھی آج تک کوئی نہ نکال سکتا۔ اتنی پختہ کتاب ہمارے پاس ہے، تو پھر ہدایت کیسے طلب کی جائے؟ فیہ ھدی للناس، ہاں قرآن ہی میں کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو ہمیں آنا ہوگا۔ لیکن دیکھیں جناب، ہم نے کیا کیا؟ ایک ہماری زندگی کے مسئلے ہیں ہدایت کو لے کر، قرآن مجید کو لے کر۔ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے معمولات کیا ہیں؟ ہمارے طریقے کیا ہیں؟ کیا واقعی قرآن پر ہم لوگ چل رہے ہیں؟ قرآن کو فالو کر بھی رہے ہیں ہم لوگ؟ نہیں نا، ہم مسلمان تو وہ ایمان تو لائے ہم لوگ، لیکن پھر بھی ایک ضرورت پڑی قرآن میں ایک گفتگو کرنے کی۔ وہ کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ انداز دیکھیں کہ اے مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، کہا کہ ایمان کو لے آئے ہو، اللہ کو مان لیا ہے، رسول اللہ کو مان لیا ہے، لیکن ایک کام اور کرنا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کیسے؟ پتہ ہے کس انداز سے؟ کہ جب بات آتی ہے کہ یہ معاملہ کرنا کیسا ہے، عقل کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات دیکھنی اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں، اور اگر اللہ نے فرما دیا تو اس پر عمل ہونا ہے۔ یاد رکھیں، ایک بات عرض کروں میں آپ کو کہ ایمان لانے کے بعد اسلام کی بات کیوں کہی گئی؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو ایمان لے آئے اور پھر جب عمل کی بات آئی تو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں ہم لوگ، اور سوچیں نہیں عقل کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ مولانا لوگ تو اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ ہاں جناب، آئیں ذرا ادھر آئیں ذرا، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، جو اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دیں، اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں ذرا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کیا کہا؟ خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کرنا ہے، اب بتا کیا کہتے ہیں؟ یا اباتی افعل ما تؤمر، اے میرے والد جو چاہیں کریں، جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو۔ لیکن جب یہ گفتگو ہوئی نا کہ والد، یار ایک عمر کے بعد اولاد پیدا ہوئی، ایک عمر کے بعد تقریباً 90 سال کی عمر میں اولاد پیدا ہوئی، پہلا بیٹا ہے اور عزیز جان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کی قربانی بھی مانگ لے، عقل کیا کہے گی؟ نہیں یار، ایسے کیسے کرتے ہیں؟ منتوں سے ملا ہے یہ، کچھ اور بہانے حیلے تلاش لیے جائیں؟ نہیں، تیار تھے، باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب ان دونوں نے اپنی گردن اللہ کے حکم کے آگے جھکا دی۔ بات یہ ہے اصل، جہاں عقلیں جواب دے جاتی ہے نا، جہاں عقل کشمکش میں ہو جاتی ہے اور وہاں اللہ کا حکم ہو تو عقل کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، حکم مانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور حقیقت میں اسلام اسی کو کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں دل سے مان لینے کو، دل سے مان لینے کو، اور اسلام کہتے ہیں اس پر عمل پیدا ہو جانے کو، پریکٹیکل کو اسلام کہتے ہیں۔ اب ہم خود سوچیں کہ مومن تو ہیں ہم الحمدللہ، اللہ پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، کتاب اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں پر بھی ایمان ہے ہمارا، انبیاء پر ایمان ہے، روز جزا قیامت پر بھی ایمان ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی ایمان ہے، لیکن مسلمان کتنے پختہ ہیں ہم لوگ، اسلام پر کتنا عمل ہے؟ ایک بات سمجھنے کی ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بہت کچے محسوس ہوں گے اپنے آپ کو بھی، شاید اسلام پر بھی پورا عمل ہمارا نہیں ہو سکا ہے۔ پتہ ہے یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں میں آپ سے؟ بات اسلام سمجھانے کی ہے، حقیقت میں اسلام کیا ہے یہ سمجھانے کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے
3456 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آخری وقت ہوگا کہ تم اگلی قوموں کے قدم بقدم، بالشت ببالشت پیچھے چلو گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ کہ یہاں تک بھی اگر وہ قوم ایک گوہ کے بل میں گھسنا چاہے گی تو تم بھی اس کے اندر داخل ہو جاؤ گے. سنیں میری بات، یہ جو عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، جو گفتگو ذرا سنیں، کیونکہ ابھی چند روز بعد، آج کیا تاریخ ہے؟ آج تاریخ ہے 23. ٹھیک ہے، آج کون سی رات ہوگی؟ 24 دسمبر کی. ٹھیک ہے، کل کی رات کون سی ہوگی؟ 25 دسمبر، کرسمس. ٹھیک ہے، اب بات سنیں ذرا، تھوڑی سی توجہ سے بات سنیں. اصل میں کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت اہم مسئلہ ڈسکس کر رہا ہوں میں آپ سے آج. یہ آقا نے کیا فرمایا تھا بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ تم پچھلی قوموں کے قدم بقدم، بالشت ببالشت پیچھے چلو گے. اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہونا چاہو گے تم اس میں بھی داخل ہو جاؤ گے. صحابہ نے کہا رسول اللہ پچھلی قوموں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آقا نے فرمایا فمن، تو اور کون ہو سکتا؟ مثال کس کی دی ہے؟ گوہ کی دی ہے. یہ تکلیف دینے والا جانور ہے. مسلمان اس قدر ان یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کر لے گا کہ انہیں یہ محسوس نہیں ہوگا کہ میں تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہوں، مجھے تکلیف ہونے والی ہے. نہیں، بس وہ کسی اور کے پیچھے چلے گا. آقا کہتے ہیں پھر ذرا سوچو تو صحیح عالم کیا ہے. اور قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ایک بات صاف کہتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ تو چاہتے یہی ہے کہ آپ ان کا دین اپنائیں، اور آپ ان کا دین اپنا بھی لیں گے پھر بھی آپ کے نہیں ہونے والے. سوال کریں اپنے آپ سے، اسلام ایک طرف ہے، مسلمان ہونا ایک طرف ہے، ایک طرف ہم نے معاملے کر لیے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کر لیے ہیں. کوئی ایک بتا دے کہ ان تیوہاروں میں کوئی ایک طریقہ ایسا ہو جو حلال بھی کہا جا سکے، حلال بھی کہا جا سکے. رسالہ نبی کریم علیہ السلام ایمان ہے ہمارا، اللہ کے نبی ہیں، عزت و تعظیم ہم پر واجب ہے. لیکن کرسمس کا جو مسئلہ آتا ہے، عقیدے کی بات کریں پہلے. قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. کرسمس منایا کیوں جاتا ہے؟ یہ گیدرنگ ہوتی ہے ان کی جس میں جمع ہوتے ہیں، یہ چرچ وغیرہ میں. پہلے نہیں تھا، یہ 14ویں صدی عیسوی کا مسئلہ ہے ان کا، بعد میں انہوں نے رائج کیا اس کو، پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، یہ برا نہیں تھا کہ اس کی پیدائش منا لی جاتی، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بڑا ظلم ہے. قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے محبوب تم فرماؤ اللہ تعالی ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس نے کسی بچے کو جنم نہیں دیا، ولم یولد اور اس کے بھی ماں باپ نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ توحید اس انداز بیان کرتا ہے کہ وہ کسی کا باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. قرآن تو اس کو ظلم عظیم کہتا ہے. وہی جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہو اور اسے سیلیبریٹ کرتے ہو، اور ہمیں مسلمان ان کے تیوہاروں میں، ان کے فیسٹیولز میں شریک ہو جاتے ہوں، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے گناہ میں. اگرچہ ہم نے زبان سے ان کے عقیدوں کا اقرار نہیں کیا ہے، لیکن ہم کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ہو گئے. اور قرآن میں صاف ہے وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آنے کے بعد میں ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مدد کرو نا، مدد کرو. قرآن خود کہتا ہے مدد کرو، لیکن بِرِّ وَالتَّقْوَىٰ بھلائی پر مدد کرو، تقوی پر مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ پر اور دشمنی پر کسی کی مدد نہ کرو. اور ہم نے کس ظلم پر ان کی مدد کی ہے کہ جہاں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اور آج ہم نے ان کا ساتھ دے کر اس پہ شریک ہو گئے ہم لوگ. اور یاد رکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب
ان کے تیوہار آئے، ان کے تیوہاروں میں شرکت مت کیا کرو کہ ان پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب کفار کے محلوں سے نکلو نا تو جلدی نکل جایا کرو، زیادہ ٹھہرا نہ کرو، کیونکہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسا کرتی ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خدا بھی تو نہیں ہے نا، وہ تنہائی تو ہے نا معبود حقیقی، اس کے علاوہ کوئی ہے کہ نہیں نا، اللہ لا الہ الا ہو، نہیں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اور کون کرے گا پھر؟ اور پھر ہم ان کا ساتھ دینے چلے ہم لوگ، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ تو ایک معاشرتی معاملہ ہے، بس کر سکتے ہیں ہم لوگ انہیں۔ نہیں بھائی، اتنے آسانی سے نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہم نے ایک بڑے جرم میں ان کا ساتھ دیا۔ ایک ذرا سوچیں کہ کوئی بندہ ہو، چور ہو، مشہور ہو زمانے کے اندر، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ گھومنا پسند کریں گے کیا؟ نہیں پسند کریں گے نا، کہ دنیا کہے گی کہ دیکھو چور کے ساتھ گھومتا ہے، یہ چور کا ساتھ دیتا ہے۔ ہماری عزت پہ بات آ رہی ہے بھائی، آپ کو اپنی عزت اتنی پیاری کہ ایک چور کے ساتھ جاتے ہوئے آپ اپنی عزت پیاری ہو رہی ہے، تو آپ اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں، ان کے ساتھ خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے گالیاں؟ گالی یہ دیتا ہے ابن آدم کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، اور حالانکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میں کسی کا باپ نہیں ہوں، نہ میرے کوئی ماں باپ ہیں، میرے تو برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اب بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اسے گالی تعبیر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگ ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے لگے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری اس وقت ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عقیدے کے اندر خالص سے پختہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرتے ہوں، ان کے ساتھ یاری نہیں ہوا کرتی۔ معاملات اور ہیں اور قلبی محبتیں وہ اور ہوا کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، دین اسلام یہ کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، ہم اس کے اندر بہت آسانی سے گل ملنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ مذہب حق ہو سکتے ہیں۔ نہیں ہو سکتے جناب، اب نہیں ہو سکتے، کیونکہ قانون ہے، خدا بندی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا، کہ جب جو نبی آ جائے تمام پر لازم ہے کہ ان پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام تھے تو بنی اسرائیل کے لوگوں پر لازم تھا کہ ان پر ایمان لے کے آئے، پھر جب عیسیٰ نبی علیہ السلام آئے تو لازم ہو گیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، اور پارٹیکولرلی کسی ایک علاقے کے لیے تھے۔ لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو اب لازم ہو گیا کہ سب کے سب تمام مذاہب پر لازم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ اب پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخیاں کرنے لگے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے؟ پھر ہمیں ساتھ نہیں لینا ہے یہاں پر۔ اب ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں، یہاں پر حدیث شریف میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر کسی قوم میں زیادتی کا سبب کوئی شخص بن گیا، کسی قوم میں زیادتی کا سبب کوئی شخص بن گیا تو ان کا حشر انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ یعنی کوئی گناہ کا کام کہیں ہو رہا تھا، حرام کاری کہیں ہو رہی تھی، ایک بندہ ان میں جا کر مل گیا، گویا کہ وہ ان میں شریک ہو گیا، ان کی جماعت اب تھوڑی بڑھ گئی، ان کا جو حشر ہونا ہے اس کا بھی وہی حشر ہونا ہے۔ اگر آپ چرچ جانے کا سوچیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان کے ساتھ سیلیبریٹ کریں، ہم تو یہ دیکھ رہے گئے تھے کہ ان کا معمول کیا ہوتا۔ وہاں میرے بھائی تجھے آج ہی کی رات ملی تھی دیکھنے کے لیے، ضروری تھا جانا تیرے لیے، یہ سب معائنہ کرنا کہ تم وہاں جا کر دیکھنے لگے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو کتنی عجیب بات ہو گئی نا کہ جس وقت تھیٹر میں مووی لگی اس کو دیکھنے گیا تھا، کہ کتنی بڑی یار، کیا عقل والی بات کرو نا، کہاں بہانے بنا رہے ہو؟ انسانوں سے تو بہانے بنا لیں گے ہم لوگ، مجھ سے کچھ کہہ لیں گے، آپ سے کچھ کہہ لوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں بہانے تو کام نہیں آئیں گے نا۔ اس وقت تو حالت یہ ہوگی کہ بندے سے اللہ کہے گا نا، بروز محشر حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سے کہے گا
کہ میں تجھے بخش دوں گا، اپنے گناہوں کا اقرار کر لے۔ وہ کہے گا کہ مولا ہاں گناہوں کا اقرار کر لیتا ہوں، لیکن جیسے پل صراط سے آگے گزرے گا نا، اس کے دل میں بات آئے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت نہیں ڈالا تو، میرے گناہ کا اقرار کر لیا، گناہ کی سزا دے دی گئی تو، جب وہ پاک ہوگا اللہ تعالیٰ سے پھر کہے گا کہ مان لے بات کو۔ پھر وہی دل میں بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب میرے جان لیے، اللہ تعالیٰ مجھے عذاب بتا دے گا تو اقرار نہیں کروں گا۔ اللہ کا اقرار کر لے کہ مولا میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ کس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے کہ میں تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا حدیث پاک میں آقا کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر لگام لگا دے گا، اس کا منہ بند کر دے گا، پھر اس کا جسم بولنے لگے گا، اور پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ اس کے سامنے ہوں گے۔ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا کہ مولا تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اسے پتہ چل گیا نا کہ جو رب چھوٹے گناہ سامنے لانے پر قادر ہے وہ گناہ کبیرہ سامنے لانے پر قادر ہے۔ وہ کہے گا مولا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں میں گنہگار ہوں۔ پھر وہ اپنے گناہ کے اقرار جیسے کرنے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھ میں نے دنیا میں بھی تیرے پر تجھ پر پردہ رکھا ہے، آج بھی رکھتا ہوں جب تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ذرا دیکھے نا، وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو بس اسی کا پیارا ہونا ہے، اسی کے متعلق عقیدہ خالص رکھنا ہے۔ جماعتیں وہ زیادہ کرنی ہیں جن جماعتوں میں بھلائیاں ہیں، جہاں عذاب نازل ہونے والا ان جماعتوں میں نہیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی قوم کا طریقہ اختیار کر لے تو اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اب ذرا سوچے ایک مسلمان ہے، لباس مسلم پہنا ہوا، اسلامی لباس پہنا ہے، پھر وہ لباس اتار کر نکل